اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 35۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، یعنی خوفوا عقابہ، اس کی سزا سے ڈرو، بان تطیعوہ، یعنی یہ کہ اس طور پر کہ اس کی اطاعت کرو، وابتغوا، اور ڈھونڈو تلاش کرو، اطلبوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلے کو۔ وسیلہ کس کو بولتے ہیں؟ ذریعہ۔ ما یقربکم الیہ من طاعتہ، وہ ذریعہ جو تم کو اس کے قریب کر دے، جو تم کو اس کے قریب کر دے، یعنی اطاعت۔ تو وسیلے سے مراد کیا ہے؟ فرمانبرداری ہے، اطاعت ہے، اسی اطاعت سے۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، لِعِلَاءِ دینہ، کیوں؟ اس کے دین کو بلند کرنے کے لیے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تفوزون۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ثبت ان لهم ما فی الارض، اگر ثابت ہو جائے بے شک ان کے لیے ہو وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہیں، جمیعاً سارے کے ساری، ومثلہ معہ، اور اس جیسی ان کے ساتھ، اس کے ساتھ اس جیسی اور بھی چیزیں، یعنی زمین میں جتنی چیزیں ہیں اس جیسی اور ڈبل، یعنی زمین بھر کے دوسری، لیفتدوا بہ، ثابت ہو جائے تاکہ وہ اس کو فدیے میں دیں، وہ اس کو فدیے میں دیں قیامت کے دن کے عذاب سے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی عذاب سے بچنے کے لیے بطور فدیہ ان تمام چیزوں کو ادا کر دیں، زمین بھر کی ڈبل چیزیں، تو بھی ما تقبل منہم، ان سے وہ قبول نہیں کی جائیں گی، کیونکہ دنیا میں جتنے اچھے کام کرتے ہیں اس کا عوض اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں دیں گے، آخرت میں دیں گے اچھا کام کرے تو اخلاص کے ساتھ، اگر برے کام کریں گے تو اسی کو اہمیت تو ہے نہیں۔ لیکن وہاں پر جو ہے ان چیزوں کا ذخیرہ رکھ کے اس کو ادا کرنا چاہے تو ممکن نہیں ہے، وہاں کی ادائیگی کے لیے صرف نیکیاں ہی کافی ہیں۔ آیا سمجھ میں؟ ما تقبل منہم، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون، وہ لوگ ارادہ کریں گے، یتمنون، یعنی چاہیں گے، تمنا کریں گے، ان یخرجوا من النار، آگ سے نکلیں، کہ آگ سے نکلیں، وما ہم بخارجین منہا، اور وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ٹھہرنے والا عذاب ہے۔ کیا مطلب؟ دائم، ہمیشہ رہنے والا۔ اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں ان آیاتوں میں چوری کی سزا اور اس کے ساتھ شان نزول ذکر کیا جا رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں یہودیوں میں سے ایک دو شخصوں نے چوری کی تھی، نہیں چوری نہیں، وہ تو آگے حکم ہے ان کا، انہوں نے زنا کیا تھا دو شخصوں نے۔ یہاں پر جو ہے چوری کے بارے میں پہلے حکم آیا ہے، پھر اس کے بعد آگے چل کر زنا کے بارے میں ان کے تعلق سے وضاحت ہے۔ چلیے پہلے چوری کے بارے میں، والسارق، اور چور، والسارقۃ، اور چوری کرنے والی عورت، چورن، الف لام فیہما موصولۃ مبتدأۃ، یہ الف لام جو ہے یہاں پر موصولہ ہے اور مبتدا ہے، پھر اس کے شرط سے مشابہت ہونے کی وجہ سے، وَلِشِبْهِهِ بِالشَّرْطِ، شرط کے ساتھ اس کی مشابہت ہونے کی وجہ سے، دخلت الفاء فی خبرہ، اس کی خبر میں فا داخل ہوا ہے۔ والسارق والسارقۃ مبتدا ہے، فاقطعوا ایدیہما خبر ہے، لیکن یہ مبتدا ہونے کے باوجود بھی شرط کے مشابہ ہے، شرط کے مشابہ، تو معنوی طور پر ایسا نکلتا ہے کہ چور اور چورنی اگر وہ لوگ چوری کریں تو ایسا ترجمہ نکلتا ہے۔ فاقطعوا، تو خبر آئی ہے فاقطعوا کے انداز میں، تو کاٹو ان دونوں کے ہاتھوں کو، یعنی یمین کل منہما من الکوع، یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک کے دائنے ہاتھ کو، کوع سے گٹے سے، اس کو بولتے ہیں کوع، گٹا، گٹے سے کاٹو، سمجھ میں آ گیا نا؟ اچھا اب اس کے بعد تھوڑی صراحت ہے یہاں پہ کہ کیا چھوٹی موٹی چیز کی بھی چوری سے ہاتھ کاٹا جائے؟ نہیں، چھوٹی موٹی چیز کی چوری سے نہیں، بلکہ کم سے کم 10 درہم کی چوری ہو، ایک بات، اور دوسری بات ایسی ہے کہ گری پڑی چیز نہ ہو بلکہ باضابطہ چھپی ہوئی ہو، چوری کا جس پر حکم مکمل طور پر ثابت آتا ہو، چوری کی تعریف ثابت آتی ہو۔ اسی طرح پر وہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کا تعلق کھانے پینے سے، کھانے پینے کی چیز کوئی چوری کر لیا اور اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، ایسا بھی نہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ خیر، تو مفسر اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وبینت السنۃ، سنت نے بیان کیا ہے کہ ان الذی یقطع فی ربع دینار، کہ بے شک وہ چیز جس میں ہاتھ کاٹا جائے وہ کتنا ہے بھائی؟ پاؤ دینار ہے، 4 نہیں، پاؤ دینار ہے، ربع دینار، پاؤ دینار، احناف 10 درہم کہتے ہیں، تقریباً ملتا جلتا ہی ہے وہ۔
10 درہم اور پاؤ دینار جو ہے تقریباً ملتا جلتا ہی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ فصاعدن یا اس سے زیادہ. وَإِنَّهُ إِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى، اور اگر بے شک اس نے اگر وہ لوٹ جائے یعنی دوبارہ چوری کرے تو اس کا بایاں پیر کاٹا جائے. من مفصل القدم، کس سے بھائی؟ قدم کی جوڑ سے، ٹخنے سے بڑے حساب. اس کے بعد کیا کیا جائے؟ پھر بایاں ہاتھ کاٹا جائے، پھر داہنا پیر کاٹا جائے، اور اس کے بعد اس کو تعزیر کی جائے. یعنی 4 کے 4 ٹکڑے کر کے اس کے بعد اس کو کیا کرا جائے؟ پھر بھی چوری کرے، کیسا کرتا چوری؟ آتا ہے نا پیرا ہے تو اس کے بعد جو ہے پھر تعزیر کی جائے بولا جاتا ہے. کیا کیا جائے؟ تعزیر. تعزیر مانے ایسی سزا جو حد نہ ہو. قرآن مجید اس کو بیان کیا گیا، اس کو حد کہتے ہیں، اور تعزیر بولتے ہیں امام کی طرف سے یا قاضی کی طرف سے جو سزا دی جاتی ہے اس کو تعزیر. آج کل دنیا بھر میں جتنے قوانین نافذ ہیں یہ سب تعزیرات بولے جاتے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا سب سزاؤں کے متعلق؟ تو یہ تو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خیر. احناف کہتے ہیں کہ بس ہاتھ کاٹا جائے، ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹا جائے، ختم. اس کے بعد تیسری اور چوتھی چیز نہیں ہے بولتے ہیں احناف. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ محل باقی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جزاءً یہ نصب ہے، علی المصدری مصدر پر. کیا مطلب؟ یجزا جزان، سمجھ آئے نا؟ ان کو بدلہ دیا جائے گا، ایسا بدلہ دینا. بما کسبا، جو کچھ ان دونوں نے کمایا. نکالن، نکال من سزا، عقوبتاً لہما، ان کو دونوں کی سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. واللہ عزیز غالب علی امری حکیم فی خلقہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غلبے والا ہے اپنے کام پر، حکمت والا ہے اپنی مخلوق کے سلسلے میں. سمجھ میں آ گیا؟ فمن تاب من بعد ظلمہ، تو جو آدمی توبہ کیا اس کے ظلم کے بعد، یعنی رجع عن السرقۃ، چوری سے باز آ گیا، واصلح عملہ، اور اپنے عمل کی اصلاح کر لیا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر لوٹے گا. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا رحم والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ لوٹے گا کہ مطلب دنیا میں جو سزا ہے وہ تو نافذ ہوگی، دنیا میں جو سزا ہے وہ تو نافذ ہوگی، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. یہ مطلب ہے. مفسر کہتے ہیں فی التعبیر بہذا ما تقدم، اس تعبیر کرنے میں بھی وہی بات ہے جو پہلے گزر چکی ہے. کہاں پر گزر چکی ہے؟ اس سے پہلے کی جو آیات میں آیا ہے کہ اگر کوئی جو ہے کیا لوگوں کو قتل کر دیا یا زمین میں فساد وغیرہ مچایا، زمین میں فساد وغیرہ مچایا، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے، بولے نا. تو وہاں پر بھی یہ بتایا گیا ہے کہ دنیاوی سزا ان کی معاف نہیں ہوگی، دنیاوی سزا معاف نہیں ہوگی، آخرت میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا. یہ مطلب یہاں پر بھی وہی ہے بتاتے ہیں. فلا یسقط بتوبتی حق الآدمی، تو ساقط نہیں ہوگا اس کی توبہ کرنے سے آدمی کا حق، اس کی توبہ کرنے سے آدمی کا حق ساقط نہیں ہوگا. یعنی ہاتھ کاٹنا دنیاوی سزا ہے وہ تو نافذ ہو کر رہے گی. ورد المال، اور مال کو رد کرنا، اگر مال اس کے پاس موجود ہو تو رد کرنا، دونوں ہی بولتے ہیں. اگر مال کھا گیا تو احناف فرماتے ہیں کہ ہاتھ کٹ جانے کے بعد سزا ختم ہو گئی، اب مال جو ہے کھا گیا تو بھی دینا پڑتا. اگر اس کے ہاتھ سے ضائع ہو گیا، انہیں آمدن نہیں کیا، تو اس وقت لوٹانے کی ضرورت نہیں بولتے ہیں نا، وہ الگ مسئلہ ہے. نعم بینت السنت انہ ان عفی عنہ قبل الرفع الى الامام سقط القطع وعلی الشافعی. ہاں سنت نے بیان کیا ہے کہ اگر اس کو معاف کر دیا جائے امام کی طرف مسئلہ اٹھانے سے پہلے پہلے، یعنی معاملہ امام کی طرف جانے سے پہلے پہلے اگر کوئی آدمی اس کو معاف کر دے، کون؟ جس کی چوری کی گئی ہے، تو معاف ہو جاتا ہے. یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس پر ہے. احناف کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ احناف یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب اگر جرم ثابت ہو گیا تو جو ہے وہ آدمی بھی اپنی طرف سے معاف نہیں کر سکتا. کون؟ جس کی چوری کی گئی ہے، انہیں معاف نہیں کر سکتا. انہیں معاف کرنا ہے تو اپنی چیز معاف کر دینا، لیکن سزا کو معاف کرنے کا اس کو اختیار نہیں ہے، نہ ہی امام کو اختیار ہے، وہ تو سزا نافذ ہو کر رہے گی. ہاں یہ بات الگ ہے کہ وہ معاملے کو انہیں عدالت میں لے کے ہی نہیں گیا. جیسے ایک آدمی کی چوری کی گئی، پکڑا گیا چور، انہیں بولا بھائی میری چیز میرے کو دے دے، تو آئندہ سے ایسا مت کر، میں جو ہے چھوڑ دوں گا، عدالت میں لے کے ہی نہیں گیا. تو پھر جو ہے بات اس کو وہیں کا وہیں انہیں دبا دیا، اور جو ہے دوسروں تک یا جو ہے پولیس تک بات کو نہیں لے گیا، تو پھر وہ معاملہ الگ ہے. سمجھ میں آ گیا؟ یہاں امام شافعی اور احناف کو تھوڑا سا فرق یہ نظر آتا ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں امام تک اٹھانے سے پہلے پہلے انہیں معاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے بولتے ہیں. احناف بولتے ہیں کہ معاف کر نہیں سکتا، نظر انداز کر دے سکتا ہے. دونوں میں تھوڑا فرق رہتا ہے. ٹھیک ہے. وہ علی شافعی امام شافعی کا اسی پر ہیں. علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے؟ ان الاستفہام فی من التقریر، یہاں پہ استفہام کے لیے تقریر کی، یعنی جاننا چاہیے. بے شک اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت، وہ چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اس کو عذاب دینا، اور مغفرت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے کہ اس کے لیے مغفرت کریں. اللہ تعالیٰ عذاب جس کو دینا چاہے دیتا ہے، مغفرت جس کو کرنا چاہے کرتا ہے. مگر عذاب کس کو دیتا ہے، مغفرت کس کو کرتا ہے؟
गुनहगार को अजाब देता है, इताअत गुजार को मग़फ़िरत करता है। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, और अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है और इसी में अजाब देना है और मग़फ़िरत करना है। उसके बाद फरमाया या अय्युहर रसूल ला यहज़ुनका, ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको गम में न डाले वो लोग जो कुफ्र में दौड़ते हैं। यहाँ से वही है कि मुनाफिक और काफिर यहूदियों की जो हरकतें थी, उन हरकतों की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी कभार रंज पेश आता था। अल्लाह फरमाता है कि आपको गम में न डाले उन लोगों की हरकतें, सुनुल लदीना, उन लोगों की हरकतें, काम जो कुफ्र में दौड़ते हैं। यक़ऊन फ़ीही बिसुरअतिन, दौड़ते का मतलब है कि उसमें पड़ जाते हैं तेज़ी के साथ। अयुज़हिरूनहु इज़ा वहदू फ़ुरसतन, यानी उसको ज़ाहिर करते हैं जब वो फुर्सत को पा लेते हैं, जब वो तन्हा हो जाते हैं फुर्सत में। यानी मुनाफिकीन कुफ्र में दौड़ते हैं का मतलब क्या होता है, बज़ाहिर तो ईमान वाले हैं, जब फुर्सत मिल जाती है तो कुफ्र में पड़ जाते हैं, तन्हाई में। अल्लज़ीना क़ालू आमन्ना बिअफ़वाहिहिम, जबकि वो लोग कहते हैं अपने मुँहों से, यानी अपनी ज़बानों से, मुँह से कहते हैं मतलब ज़बानों से कहते हैं, ज़बान से कहना मुँह से कहना दोनों भी सही है, कि अपनी ज़बानों से कहते हैं हम ईमान लाए। ये मुताल्लिक़ है क़ालू से, क़ालू से बिअफ़वाहिहिम मुताल्लिक़, समझ में आ गया ना। कहते हैं अपने मुँह से हम ईमान लाए। वलम तुमिन क़ुलूबुहुम, और उनके दिल ईमान नहीं लाए। और वो लोग कौन है भाई, जाहिर सी बात है मुनाफिक से। व मिनल्लज़ीना हादू, और उन लोगों में से भी जो कि यहूदी हैं, उन लोगों में से भी जो कि यहूदी हैं, कौमुन, उनमें एक कौम है। ये जो है कौमुन मिनल्लज़ीना हादू है, असल में ये खबर है मुब्तदा महज़ूफ़ की। तो मुब्तदा महज़ूफ़ क्या निकलता है, एक ऐसी कौम है जो यहूदियों में से है, एक ऐसी कौम है जो यहूदियों में से है। सम्माऊन लिल कज़िबी, जो सुनते हैं झूठी बातों को, जो झूठी बातों को सुनते हैं। अल्लज़ी इफ्तरतहुम अहबारुहुम, अहबार माने यहूद के जो उलमा होते हैं उनको अहबार कहा जाता है। रबाई बोलते हैं आजकल उन लोगों को, हाँ नहीं रबाई आजकल रबाई बोलते हैं। यहूद के जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना उनको रबाई कहा जाता है। तो उनको इफ्तरा किया है उनके अहबार ने। कैसे सुनते हैं, कबूलियत का सुनना सुनते हैं, सुनते हैं उनकी बातों को भी और सुनते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को भी, लेकिन सुनने में उनका क्या है, ज़मीनात। उनकी बातों को सुनते हैं कबूल करने के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनते हैं जाके उनको लगाने के लिए, जासूसी करने के लिए, ये मतलब। तो अल्लाह ताला दोनों जगह पर फरमा रहा है कि वो सुनते हैं झूठी बातों को, वो झूठ जिनको इफ्तरा किया है उनके अहबार ने, कबूलियत का सुनना। कैसे सुनते हैं, कबूलियत का सुनना सुनते हैं। सम्माऊन मिनका, वो सुनते हैं आपसे भी, वो सुनते हैं आपसे भी। कैसा, लिकौमिन, ऐसी कौम के लिए, यानी किसी कौम की वजह से, आखरीना जो दूसरी है, यानी दूसरी कौम की वजह से आपसे सुनते हैं, दूसरी कौम की वजह से मतलब उसका ये है कि आपसे बात सुनकर उस दूसरी कौम को ले जाकर पहुंचाना है। सुनने वाले मुनाफिकीन है, वो दूसरी कौम यहूद है। बोलिए, तो वो आपसे सुनते हैं ऐसी कौम की वजह से जो दूसरी है, यानी यहूद, वो सुनते हैं दूसरी कौम की वजह से। लम यातू का, जो आपके पास नहीं आए हैं। वहुम अहलु खैबर, और वो खैबर वाले हैं। और वो कौन है, खैबर वाले हैं जो आपसे बात सुनते हैं। जना फीहिम मुहसिनानी, क्या हुआ था, उनमें से दो मुहसिन लोगों ने जिना किया था। मुहसिन माने शादीशुदा। फ़करिहू रजमहा, तो लोग नापसंद किए उन दोनों का रजम करना। फ़बातू कुरैज़ा था, तो उन्होंने कुरैज़ा को भेजा। कुरैज़ा मतलब एक कबीला था, एक कबीला था किसका, यहूदियों का जनाब। हाँ, उनमें से कुछ लोग थे जो अपने आप को मुसलमान हो गए बोले थे, तो शायद उनको उन्होंने भेजा। नहीं मुसलमान हो गए थे नहीं, कुरैज़ा के यहूदियों को भेजा, कुरैज़ा के यहूदियों को भेजा। लियसअलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन हुक्मिहा, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को से सवाल करे वो उन दोनों के हुक्म के बारे में। क्या था मालूम है, तौरा में उनका हुक्म क्या था कि उनको रजम कर दिया जाए। तो ये बोलकर कुरैज़ा के कुछ लोगों को भेजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, जाके बोलो हो सकता है कि शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उसकी सज़ा कम हो, छोटी हो, इस मकसद से। हो गया ना। तो क्या हुआ, वो लोग आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे तौरात के बारे में पूछा, तौरात में क्या हुक्म है। तो वो लोग उस वक़्त में इस हुक्म को पढ़ने से अपनी ज़बानों को पलट रहे थे, या वो उस हुक्म को छुपा कर बोल रहे थे। युहर्रिफून अल कलिमा, तो वो लोग कलिमात की तहरीफ करते हैं। कलिमात माना है कलिमा की जमा। अल्लज़ी फ़ी तौराती, जो तौरात में है, जैसा कि रजम की आयत है। तौरात में कौन सी आयत है, मिन बादी मवादिई, कैसे
پلٹتے ہیں اس کے وضع کے بعد، یعنی جس کو وضع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر، یعنی اس کے جو حقیقی معنی ہے، معنی موضوع لہو کو تبدیل کر کے اس کی تحریف کیا کرتے تھے، یبدلونہ یعنی اس کو بدلتے تھے، وہاں ایک لفظ ہے اس لفظ کو ہٹا کر دوسرا لفظ رکھ دیتے تھے۔ یقولون وہ لوگ کہتے ہیں، کون لوگ کہتے ہیں؟ وہی بدلنے والے، لمن ارسلوہم ان لوگوں سے جن کو انہوں نے بھیجا، یعنی ان کے بڑے لوگوں نے قریظہ کے چند آدمیوں کو ذمہ داری دی دے کر بھیجا، بھیجتے ہوئے ان سے کہے، کیا کہے؟ ان اوتیتم ھذا الحکم المحرف ای الجلد ای افتاکم به محمد فخذوہ، یعنی اگر تم کو دے دیا جائے یہ حکم محرف یعنی تبدیل کیا ہوا حکم جو تورات میں لوگ بدل دیے، ویسا ہی حکم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں تو تم کیا کرو؟ اس کو قبول کر لو۔ حکم محرف کو اگر دیا جائے یعنی جلد کو، کوڑے مارنے کو، محسن اگر زنا کرے تو کیا کرنا ہے؟ رجم کرنا ہے، لیکن جو ہے کوڑے مارنے کا حکم بنا دیا لوگوں تورات میں، اور بولے کہ ان افتاکم بھی محمد، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو اس کا فتویٰ دیں، فخذوہ تو اس کو لے لو، فاقبلوہ قبول کر لو اس کو، وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ بَلْ أَفْتَاكُمْ بِخِلَافِ فَاحْذَرُوا، اور اگر تم کو نہ دیا جائے وہ یعنی بدلا ہوا حکم، بلکہ انہوں نے تم کو حکم دیا اس کے خلاف، فاحذروا تو بچو، یعنی قبول مت کرو، نہیں ہم نہیں مانتے، بولو ان تقبلوہ بچو قبول کرنے سے، بچو بولے تو قبول کرنے سے بچو، یعنی قبول مت کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جو آدمی ارادہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو آزمانے کا یعنی اس کو گمراہ کرنے کا، یا فتنہ بولے تو گمراہی مراد ہے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو ہرگز تم نہیں پاؤ گے اس کے لیے اللہ کے پاس سے کچھ بھی اس کے دینے میں، یعنی اس کو اس کی گمراہی کو دور کرنے میں، اس کے دفع کرنے میں بولے تو دور کرنے میں۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ان کو پاک کرے، یعنی ان کے دلوں کو پاک کرے کفر سے، ولو ارادوہ، اگرچہ کہ وہ لوگ اس کا ارادہ کریں، اگرچہ کہ وہ لوگ اس کا ارادہ کریں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نفسانیت کے اندر ہی خرابی ہے، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پاک نہیں کرنا چاہتا۔ لکان لہم فی الدنیا خزی، ہوگا ان کے لیے دنیا کے اندر، نہیں ویسا نہیں ہے جی، ان یطہر قلوبہم من الکفر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ارادہ کرتا ہے کہ ان کے دلوں کو کفر سے پاک کرے، ولو ارادوہ لکانا، اور اگر وہ اس کو ارادہ کرتے تھے تو ہوتا تھا، اگر وہ لوگ ہوتا تھا، کیا مطلب ہے؟ اگر وہ لوگ اپنی طرف سے اصلاح چاہتے تھے اور اپنی پاکیزگی چاہتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پاک کرتا تھا، لیکن وہ لوگ چاہ رہے نہیں، اس واسطے نہیں پاک کر رہا۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں جو ہے رسوائی ہے، خزیون کا مطلب ذل بالفضیحت والجزیہ، یعنی ایسی ضلالت ہے جو رسوائی کے ذریعے ہے اور جزیے کے ذریعے، دنیا کے اندر ان کو کیا ملنا پڑتا؟ رسوا بھی ہو جائیں گے، ذلیل بھی ہو جائیں گے، اور ساتھ میں جزیہ بھی لگ جائے گا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں ہے بڑا عذاب، ان کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ بڑا عذاب، منافقوں کے لیے بھی اور یہودیوں کے لیے۔ ہم وہ لوگ ایسے ہیں سماعون للکذب، جھوٹی باتوں کو سنتے ہیں، یہ قبول کرنے کا سننا، اکارون للسحت، اور حرام کھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ حرام کھاتے ہیں، بضم الحاء وسکونھا، سحت جو ہے ہا کے ضمے اور سکون کے دونوں پر، سحوت پڑھا گیا ہے، سحت پڑھا گیا ہے، الحرام جیسا کہ یعنی حرام، کر رشا جیسا کہ رشوت کھاتے نہیں کھاتے تھے یہودی، کھا کر جو ہے احکام چھپاتے تھے۔ فَإِن جَاءُوكَ لِتَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اگر وہ لوگ آئیں آپ کے پاس تاکہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو آپ ان کو فیصلہ کر دیجئے، او اعرض عنہم، یا ان سے اعراض بھی کر لیجئے، ان کو یہ بولیے کہ نہیں میں نہیں فیصلہ کروں گا، جاؤ تم لوگ چلے جاؤ، بول بھی سکتے ہیں۔ یہ پہلے تھا حکم، بعد میں یہ حکم آیا ہے کہ جو ہے اگر کوئی بھی آپ کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے آئے تو آپ ضرور ان کے درمیان فیصلہ کیجیے، کیا ہے؟ ضرور فیصلہ کیجیے۔ تو اب اگر وہ لوگ معاملہ ہمارے سامنے پیش کریں مسلمانوں کے سامنے تو مسلمانوں کو فیصلہ کرنا چاہیے، ہم جو ہے ان کو واپس نہیں بھیج سکتے، نہیں آپس میں بیٹھ کے کر لو بول کے۔ سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ ھذا تخیر منسوخ بقولہ، یہ تخیر منسوخ ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے، وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم، آگے آیا وہ کہ حکم کرو ان کے درمیان، اگلی آیت میں ہے، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ فَيَجِبُ الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ إِذَا تَرَافَوْا إِلَيْنَا، تو ضروری ہے حکم ان کے درمیان، یعنی فیصلہ کرنا ان کے درمیان جب کہ وہ لوگ ہماری طرف اٹھائیں، ترافع مطلب معاملے کو پیش کریں، اس کو ترافع بولتے ہیں۔ یہی امام شافعی کی دو قولوں میں صحیح قول ہے، حنفی کہتے ہیں وَلَوْ تَرَافَوْا إِلَيْنَا مَعَ مُسْلِمٍ وَجَبَ اجماعًا، اور اگر وہ ہمارے طرف معاملے کو اٹھائیں مسلمان کے ساتھ تو اجماعاً فیصلہ کرنا واجب ہے، اس وقت اختیار تو دینے کا سوال ہی نہیں۔ مسلمان کا اور کافر کا جھگڑا ہو تو وہ معاملہ مسلمان کے پاس آئے گا ہی، کافر کا اگر معاملہ ہو تو مسلمان کے سامنے اگر وہ لوگ لے کے آئیں تو کرو، نہیں لے کے آئے تو ان کی اپنی مرضی، کر لینا ہے تو کر لینا۔
ٹھیک ہے. وکیف آگے کیا ہے ان وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ اور اگر وہ آپ سے اعراض کریں یعنی آپ کے پاس لے کر نہ آئے معاملے کو یا آپ کی بات کو نہ قبول کریں فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا تو وہ لوگ ہرگز آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. وَإِنْ حَكَمْتَ بَيْنَهُمْ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ اور اگر آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان تو انصاف سے فیصلہ کیجیے, عدل سے فیصلہ کیجیے, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے, عدل کرنے والوں کو حکم میں, یعنی یہ کہ پسند کرتا ہے کہ مطلب ان کو ثواب دیتا ہے. تو انصاف کے فیصلہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ چاہے مسلمان کا ہو چاہے کافر کا ہو, جو حقدار ہے اس کے حق میں فیصلہ کریں, یہ مطلب. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ وہ لوگ آپ کو کیسے حکم بنائیں گے اگر وہ لوگوں کو صحیح معاملہ کا فیصلہ چاہیے تھا تو ان کے پاس تورات موجود تھی, یہودیوں کے پاس تورات موجود تھی, اسی سے فیصلہ کر سکتے تھے, مگر ان کو جو ہے آپ کے سامنے فیصلہ لے کر آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے لیے کیا چاہ رہے ہیں, سہولت چاہ رہے ہیں, آسانی چاہ رہے ہیں. وہ لوگ آپ کو کیسے حکم بناتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے, کس کا, رجم کے بارے میں. یہ استفہام تعجب ہے, یہ استفہام تعجب ہے, یعنی وہ اس کا ارادہ نہیں کرتے ہیں حق کے پہچاننے کے لیے, بل ما ہوا احون علیہم بلکہ وہ چیز جو ان پر آسان ہو اس کو چاہتے ہیں, بلکہ آسان ہو. تو میں تولونا پھر وہ لوگ جو ہے پلٹ جاتے ہیں, پھر کیا کرتے ہیں وہ لوگ, حالانکہ تورات میں اللہ کا حکم دیکھنے کے باوجود عمل نہیں کرے, آپ کے پاس آئے, آپ فیصلہ کرنے کے باوجود بھی نہیں مانتے ہیں, پلٹ جاتے ہیں. یعرضون عن حکمک یعنی وہ اعراض کرتے ہیں آپ کے حکم سے, بالرجم الموافق لکتابہم اس رجم سے جو کہ ان کی کتاب کی موافق تھا, ان کی کتاب کے جو موافق تھا رجم کا معاملہ, اس معاملے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کرنے کے باوجود بھی انکار کرتے ہیں. من بعد ذلک التحکیم اس فیصلہ کرنے کے بعد وما اولئک بالمؤمنین اور وہ لوگ ایمان والے تو ہے ہی نہیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.